جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس پہ آپ اتھارٹی ہوں گے کیونکہ آپ نے کنسیڈریبلی اس کے اوپر کام کیا ہوگا. تو آپ دی آئیڈیا بیہائنڈ ریسرچ پرپوزل از دیٹ یو نیڈ ٹو شو کیس یور آئیڈیاز ویری کلیئرلی. You need to tell the audience and convince them that your research is viable and it should be supported by them. This is the main idea. And the reason why they ask so many questions is so that you could. Assalamu alaikum, this is Aapka Prof back in another video. I know, I've been away for a very long time now. The reason is a teacher's life is really busy, So now that I'm back, I would be answering a question which a student asked me not so long ago. This old student asked me this question, that what is a research proposal and how could we possibly defend it and why do we need to defend it? Now this is a very important question that we need to understand and answer. First, we need to understand what the idea is behind a research proposal. ریسرچ پرپوزل ہوتا کیا ہے, اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہے اور یہ کیوں لازم ہے اور اس کو ہم ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ ویل دی آنسر از سمپلر دین یو کوڈ پاسبلی امیجن. ویل دی آئیڈیا بیہائنڈ ریسرچ پرپوزل از دیٹ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص موضوع پہ, کسی خاص معاملے پہ, کسی خاص چیز کے حوالے سے, اور آپ اس کو پراپرلی ایک فارم دیتے ہیں, ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں آپ اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں, اس کو کمپوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جس بھی فرم سے آپ کا تعلق ہے, جس بھی انسٹیٹیوشن سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ یا اس کے علاوہ جہاں پہ بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس آئیڈیا کو ریسرچ پرپوزل کی فارم میں پچ کرتے ہیں. اور پچ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ ایک پہلا قدم ہے ریسرچ کی جانب, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریسرچ وائبل نہ ہو سکتا ہے وہ وائبل ہو, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو کلیئرٹی ہے وہ دوسروں کے پاس نہ ہو سکتا ہے کہ دس could be a big thing. You know that, but people don't know that. And as a researcher, as a scholar, well, you do need help. Sometimes آپ کے پاس وہ تمام ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی ریسرچ کے حوالے سے, ٹھیک ہے. ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر ریسرچر کی اور ہر ریسرچ کی. تو اس حوالے سے لیٹس سے یو کم اپ ود اے گرینڈ آئیڈیا. اس گرینڈ آئیڈیا کو آپ ریسرچ پرپوزل کی فارم میں پچ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. ڈیفینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا آئیڈیا ہے اس ریسرچ کے حوالے سے, کیا یہ واقعی ہی وائبل ہے, کیا اس پہ ریسرچ ہو سکتی ہے, کیا جو آپ کا ریسرچ کا آئیڈیا ہے وہ ناول ہے, نیا ہے, فیزیبل ہے, اس پہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مسٹریز کو آپ انریول کریں, نئی چیزیں جو ہیں ایکسپلور کریں, نئے معاملات کی تہ تک جائیں. یہ ریسرچ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور جو پرانی ریسرچز ہیں ان میں اگر آپ نے کوئی اپڈیٹ لے کے آنی ہے, ان میں اگر کوئی آپ نے بریک تھرو کیا ہے, کوئی آپ کو نئی چیز پتہ چلی ہے, تو آپ اس کے حوالے سے بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, اپنا آئیڈیا فارمولیٹ کر سکتے ہیں ایک ریسرچ پرپوزل کی فارم میں. اور وائبل ہے یا نہیں ہے وہ ایک پینل ڈیسائیڈ کرے گا جس نے پوٹینشلی آپ کو ڈگری آفر کرنی ہے, جس نے پوٹینشلی آپ کو کوئی جاب اسائن کرنی ہے, یا آپ کو کسی حوالے سے کوئی ٹاسک اسائن کرنا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از something that
requires a lot of time and attention. Okay, and merely talking about research proposal in a very short video, I think it won't do much justice to it, but I would try my best to limit all these things in a short video so that you could have a general understanding as to how this particular thing actually works. So coming down to the point, research proposal क्या है? research proposal बुनियादी तौर पे आपका आइडिया है किसी रिसर्च के हवाले से, ठीक है, और उसको आप पिच करते हो, और पिच करने के बाद एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के आपके रिसर्च प्रपोजल में कितना वज़न है, क्या वो वायबल है या नहीं है. ये चीज़ पैनल डिसाइड करेगा, लोग डिसाइड करेंगे जिनके आगे आप ये रिसर्च आइडिया पिच करेंगे. टॉकिंग अबाउट द डिफेंस में जो आपने स्लाइड्स तैयार करनी है, डिग्री के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने टॉपिक फॉर्मुलेट किया है वो प्रॉपर हो, यानी कि जो आपका बेसिक रिसर्च आइडिया है वो रिफ़्लेक्ट हो रहा हो टॉपिक के अंदर. ये ना हो रहा हो कि आपने एक रिमोट सा टॉपिक चूज़ किया है दैट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद योर एक्चुअल रिसर्च. तो जो आपका टॉपिक है दैट हैज़ टू रिफ्लेक्ट योर मेन रिसर्च आइडियाज़ या योर मेन रिसर्च आइडिया. तो अगर वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके मेन रिसर्च आइडिया को या जो आपकी मेन डायरेक्शन है, तो ये पैनलिस्ट के लिए, ये लिसनर्स के लिए, ये उन लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी ये समझने में कि आप किस तरफ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करें उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जो भी मसला है, जो भी बैकग्राउंड है आपकी रिसर्च का, उसका आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो दें स्लाइड में. और स्लाइड्स का मकसद ये होता है कि आप बहुत ही मुख्तसर अंदाज में ऑडियंस के लिए जो है वो विजुअल क्लूज़ रखें. वहाँ पे जो ऑडियंस है वो विजुअली जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो गार्नर करती है. तो स्लाइड्स जो होती हैं वो आपके लिए नहीं होती, वो ऑडियंस के लिए होती है. इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्लाइड्स हैं वो मुख्तसर हों मगर जामे हों. आम तौर पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अपनी स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा क्रैम कर देते हैं अननेसेसरी मटेरियल से, और अगर नेसेसरी भी है मटेरियल तो उसको आपने मुख्तसर अंदाज में लिखना है. ये ना हो कि आपने स्लाइड जो हैं वो तमाम की तमाम जो है वो आपने क्रैम की हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा के साथ क्रैम करेंगे स्लाइड्स को तो वो ऑडियंस के लिए रीडेबल नहीं होंगे, वो नहीं पढ़ सकेंगे उस चीज़ को, क्योंकि जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है उस वजह से. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि 2, 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स के अंदर और बहुत ही एक लाइन की जो है वो आप एक बुलेट बनाएं और उसमें जो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी वजाहत करें. आपको पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर. जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने अपने तौर पे करनी है, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन लिखें, 3, 4, 5 लाइंस में आप उसको जो है वो लिखें जो मोटी बात है. बाकी जो है अपने तौर पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ठीक है. उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है या जो भी जो मरकज़ी आइडिया है आपकी रिसर्च का, आप उसके बारे में बात करें. अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस को आप क्लैरिफाई करें, ठीक है. इनके लिए आप अलहदा स्लाइड्स बनाएं. रिसर्च क्वेश्चंस में ये होता है कि आप वो बुनियादी सवालात जो है वो तहरीर करते हैं कि जो आपने उस रिसर्च के एंड पे जो है आपने जिनका जवाब अख़ज़ करना है, वो होते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो आपके ऑब्जेक्टिव्स, वो चीज़ें जो आप तलाश कर रहे हैं इस रिसर्च में, यानी कि आप चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द रिसर्च ये जो है बेनिफिट मिले लोगों को. तो दीज आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद आपका रिसर्च मेथडोलॉजी आ जाएगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आ जाएगा. मेथडोलॉजी में आप वो तरीक़ेकार जो है वो वहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि जिस तरीक़ेकार के ज़रिए से आप अपना डेटा कलेक्ट करेंगे,
بے شک وہ جو بھی طریقہ کار ہو، بے شک آپ کویشچنیئرس کے ذریعے کریں، بے شک آپ سیمپلنگ کے ذریعے کریں، بے شک آپ جون سا بھی طریقہ کار اختیار کریں، دیٹ یو ہیو ٹو مینشن اوور دیئر، آل رائٹ، کہ آپ نے کس ذرائع سے کس طرح سے انفارمیشن جو ہے اکٹھی کی ہے. ٹھیک ہے. تھیوریٹیکل فریم ورک میں آپ مینشن کریں گے کہ آپ جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ کس تھیوری کے ریفرنس سے، کس تھیوریٹیکل ریفرنس سے آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس اسٹیج پہ آپ ہوں بطور اسٹوڈنٹ تو ابھی تک آپ اسٹیبلش نہ ہوں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اسٹیبلش اسکالرز ہیں، جو اسٹیبلش کرٹکس ہیں، یا متعلقہ اس فیلڈ سے جو بھی جو ہے آپ کی ریسرچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لوگ، اب ان کو مینشن کریں تاکہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ اسٹرینگتھن ہو. یو ہیو ٹو کلیریفائی وٹ یور پرائمری سورسز اینڈ سیکنڈری سورسز آر. پرائمری سورسز وہ ہوتے ہیں، وہ بنیادی سورسز جن کے اوپر آپ کام کریں. سیکنڈری سورسز وہ ہوتے ہیں کہ جو ان پرائمری سورسز پہ لوگوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے، وہ سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں، آل رائٹ. اس کے بعد لٹریچر ریویو آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ لٹریچر ریویو کیا ہے. لٹریچر ریویو سے مراد یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک پہ آلریڈی کیا کام آج تک ہو چکا ہوا ہے، اور آپ اس میں سے نیویگیٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ موجودہ ٹائم پیریڈ میں جس ٹاپک پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں ان پہ اتنے لوگوں نے آلریڈی یہ بات کی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اس چیز کو کہ جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں یا جو آپ کا آئیڈیا ہے کس طرح سے ان آئیڈیاز سے مختلف ہے. تو لٹریچر ریویو کا یہ مقصد ہوتا ہے، وہ آپ نے لازمی جو ہے مینشن کرنا ہے، اس کے بغیر تو ریسرچ پاسبل ہی نہیں ہے. تو لٹریچر ریویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ گیپ کا تعین کریں، جو کہ بہت زیادہ اہم ہے. ریسرچ گیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ریسرچ ہے کس طرح سے مختلف ہوگی پریویس ریسرچز سے، یعنی کہ وہ کون سا گیپ ہے ریسرچ میں جو آپ فل کر رہے ہیں، یعنی وہ کون سا ایریا ہے جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو سکا. تو آپ نے کلیئرلی ایک سلائیڈ میں مینشن کرنا ہے کہ آپ کا ریسرچ گیپ کیا ہے. پھر آپ اسکوپ مینشن کرتے ہیں، پھر آپ یہ مینشن کرتے ہیں کہ فیوچر ریسرچز کے لیے پاسبلی اس ایریا میں کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم مینشن کرتے ہیں. ایونچولی آپ ریفرنسز مینشن کرتے ہیں، جن جن سورسز سے آپ نے مٹیریل یا ڈیٹا لیا ہوتا ہے آپ ان کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. آل رائٹ، سو دس از ہاؤ یو ایکچولی پریپیئر سلائڈس فار یور ریسرچ پرپوزل ڈیفینس. ایک چیز کا خیال رکھیں، جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس پہ آپ اتھارٹی ہوں گے کیونکہ آپ نے کنسیڈریبلی اس کے اوپر کام کیا ہوگا، تو آپ پوٹینشلی سب سے زیادہ نالجبل ہوں گے اس روم کے اندر جہاں پہ آپ سے سوالات کیے جا رہے ہوں گے. تو کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے، ثابت قدمی کے ساتھ ان سوالات کا آپ جواب دیں. کوئی کویشچن جو ہے آپ کو بیمبوزل بھی کر دیتا ہے تو دیٹس فائن، کیونکہ ابھی یہ انیشیل سٹیجز ہیں ریسرچ کی، تو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اوکے. The idea behind a research proposal is that you need to showcase your ideas very clearly. You need to tell the audience and convince them that your research is viable and it should be supported by them. This is the main idea. And the reason why they ask so many questions is so that you could bring clarity. Okay, so that you could tell them that yes, your research is viable, there's a reason why you intend to embark on that particular path, and you need to satisfy them, okay, that your research is worth considering, it's worth doing, it's important and it would matter. So اس چیز کو آپ نے کلیریفائی کرنا ہے، اور یہ بنیادی آئیڈیا ہوتا ہے ریسرچ پرپوزل ڈیفینس کا. آل رائٹ، so this is it for today. If you like the video, please subscribe and share. Thanks a lot.